دیکھیں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ساتھ جڑا ہوا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. اگر آپ نے اس حمزہ کی حرکت کو ڈراپ کرنا ہے تو اس کے اوپر آ جائے گی جزم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 59. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ الاعراف آیت نمبر 188 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم نبر کے ٹاپک کی ریویژن کریں گے. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی ہمارا نبر کا ٹاپک اور الحمدللہ یہ ٹاپک ہمارا بہت اچھا رہا ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے ٹاپک کی ایک دفعہ ریویژن کریں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے. نبر کے بارے میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس نبر کہتے ہیں آواز کا اتار چڑھاؤ. ٹھیک ہے، سمپل از دیٹ کہ آپ نے لفظ کے مخصوص حرف یا کسی مخصوص حصے پر زور دینا ہے تاکہ آواز تھوڑی سی اونچی ہو جائے. ٹھیک ہے، نبر کی جو پہلی حالت ہے وہ وقفاً ہی اپلائی ہوتی ہے. یہ ہر لیٹر کے اوپر اپلائی ہوگی سوائے 3 جگہوں پہ. جیسے مستقر، ہم نے جو را کی دونوں جزمیں اس کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر 2 پیشیں یہاں پہ ڈراپ ہو رہی ہیں تو پھر یہاں پہ بھی جزم آ جائے گی دوسری را پہ، تو اس کو واضح کرنے کے لیے، تشدید کو واضح کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا نبر، اور یہ وقفاً ہی ہوتا ہے، وصلاً نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے جی جو میں نے آپ لوگوں کو بھی بات کہی تھی کہ 3 صورتیں سے استثناء ہے. نون مشدد اور میم مشدد اگر آخر میں آگے تو آپ نے اس کا غنہ ہی ادا کرنا ہے. تموتن، ثم، ان کی جو حرکات گریں گی بس وہ غننے کی جگہ جو ہے وہ لے لیں گی. اور جو کتب و جد والے لیٹرز ہیں وہاں پہ تو چونکہ کلکلہ ہی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اگر کتب و جد والے جو لیٹرز ہیں آخر میں آئے ان پہ تشدید آ جائے، یہ پیش گرے گی 2 قاف آ جائیں گے تو ان کے اوپر کلکلہ ہی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ نبر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ہے ہمارے پاس نبر کی پہلی حالت. پھر ہے جی ہمارے پاس نبر کی دوسری حالت جو وقفاً اور وصلاً دونوں طریقوں سے ہی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ نبر کی یہ جو دوسری حالت ہے، آج پچھلے جتنے بھی لیسن گزرے اور آج کا بھی آپ لیسن دیکھیں گے، اس میں کتنی زیادہ کہہ لیں کہ نبر کی دوسری حالت جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، یا اس کی جو ہے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر واؤ جو ہے تشدید والا ہو اور اس سے پہلے پیش یا زبر ہو تو آپ نے نبر کرنا ہے، کیونکہ واؤ کو آپ نے واضح کرنا ہے، واؤ کی آواز واضح نہیں ہو پاتی اس صورت میں. اسی طرح یا جو ہے وہ تشدید والی ہے، پیچھے زیر یا زبر آ جائے تو بھی آپ نے اس پہ جو ہے وہ نبر کرنا ہے، چاہے وقفاً ہو چاہے وصلاً ہو، جو بھی حساب کتاب ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، ریزن جو ہے وہ لاسٹ پہ 4 لائنوں میں یہاں پہ دی گئی ہے. پھر ہے جی نبر کی تیسری حالت جو وقفاً اور وصلاً دونوں طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کہ حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے جس کو ہم مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ نے جب مد سے تشدید کی طرف جانا ہے، کیونکہ مد ادا کرنے میں ہمارا جو منہ ہے تھوڑا بیزی ہوتا ہے، تو تشدید کے اندر چھپا ہوا جو قاف جزم ہے یا لام جزم ہے وہ یہاں پہ ادا کرنا ہم بھول سکتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نبر کیا جاتا ہے. جیسے ایک ادائیگی کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، الحاقہ. ٹھیک ہو گیا، یہ تھی نبر کی کہہ لیں تیسری حالت جو وقفاً وصلاً دونوں طریقوں سے آپ نے کرنی ہے. پھر ہے جی نبر کی چوتھی حالت، ایسے لفظ پر اگر آپ وقف کریں، اچھا یہ وقفاً ہے، ٹھیک ہے، ایسے لفظ پر آپ وقف کرنا جس کا آخری حرف جو ہے وہ حمزہ ہو اور اس حمزہ سے پہلے حرف مد ہو. دیکھیں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ساتھ جڑا ہوا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. اگر آپ نے اس حمزہ کی حرکت کو ڈراپ کرنا ہے تو اس کے اوپر آ جائے گی جزم، اور جزم کی صورت میں آپ نے یہاں پہ ایک جھٹکا سا، ایک جگ سی آواز کو اوپر کی طرف لے کر جانا ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ نبر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر الف مدہ یا یا مدہ، واو مدہ یا مد کی مقدار پوری کرنے میں منہ جو ہے وہ مشغول ہے، جبڑا جو ہے مشغول ہے، تو حمزہ کو کہہ لیں کہ یہاں پہ پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ نبر کرنا ہوتا ہے. کیسے؟ السماء. ٹھیک ہو گیا،
یہ تھی نمبر کی چوتھی حالت. اور پانچویں حالت ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی ہے, یہ وصلن ہوئی ہوتی ہے. یہ قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ ہے, کیونکہ یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے, 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے, جیسے ذاق الشجرۃ واستبق الباب وقال الحمد. ٹھیک ہے جی. سورہ راف 22, سورہ یوسف 25, سورہ نمل 15, ٹھیک ہے, یعنی کہ 15. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس نمبر کی 5ویں حالت. یعنی کہ میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاؤں, زیادہ یوز کون سی حالت ہوتی ہے؟ تیسری بھی یوز ہوتی ہے زیادہ, یہ چوتھی بھی آ رہی ہوتی ہے اگر آپ وقف کر رہے ہوتے ہیں. اور نمبر کی جو دوسری حالت ہے یہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیسنز میں. ٹھیک ہو گیا. یہ نمبر کا ٹاپک تھا جو ہم نے 5 کلاسز کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کیا, اور ایک کلاس میں ہم نے اس کی کہنے ریویژن کی ہے. تو اب آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے ریڈی کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم, میرے خیال میں معانقہ رہ گیا, معانقہ دیکھیں گے. تو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. تو چلیے جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کا لیسن ہے آج ہمارے پاس آیت نمبر 188 سے. قرآن پاک اپنے کھول لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. أثقلت یہ لام دال سے آ کے ملے گا, تا سے نہیں, ٹھیک ہے. اثقلت دعوا اللہ, تا یہاں پہ کہہ لیں, یہاں پہ ادغام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. ولی اللہ, ٹھیک ہے, یہ ایک یا پھر یہ دوسرا یا, ٹھیک ہے. اس کو یہ والی یا زیر کے ساتھ ہے, یہ والی یا جو ہے زبر کے ساتھ لام سے جا کے ملے گی.
وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. یہاں پہ بھی نبر ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي. یہاں پہ بھی نمبر ہے، ٹھیک ہے. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. سجدہ بھی ہے یہاں پہ. قاری اور سامع یعنی کہ پڑھنے والا اور سننے والا جو ہے سجدہ کرے گا، مستحب ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ لیسن 7 سے 8 دفعہ ٹائمنگز ہے، آپ نے ایک آیت 7 سے 8 دفعہ پڑھنی ہے، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدہ بھی 7 سے 8 دفعہ کیا جائے گا؟ نہیں، سجدہ صرف 1 دفعہ پڑھا جائے گا، باقی آپ نے کیا جائے گا سجدہ، باقی آپ نے اپنی ٹائمنگز جو ہے وہ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس سے سورہ انفال جو اسٹارٹ کریں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.